مناظرے کی کارروائی شروع ہو رہی ہے اور مولانا نذر محمد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں، دوستو، کل سے یہ مناظرہ چل رہا ہے۔ جب قرآن اندازی ہوئی، قرآن اندازی میں پہلے میرا موضوع نکلا اور اسی کے تحت میں نے، چونکہ میرا موضوع یہ تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنے عقائد اور عبارات کی روشنی میں کافر ہے، ثبوت کے طور پر میں نے ان کے ترجمہ کلام پاک کے ساتھ جو فہرست مضامین لگی ہوئی ہے وہ پیش کی، اور میں نے ان سے مطالبہ کیا چونکہ یہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین لازم آ رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین آپ کے نزدیک بھی کفر ہے، ہمارے نزدیک بھی کفر ہے۔ میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ یہ ہم کو لکھ کر دیجئے کہ یہاں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہونے کی وجہ سے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کافر ہیں۔ بجائے اس کے کہ یہ میرے سوالات کے جوابات دیتے، انہوں نے خلط مبحث کل سے ہی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آج صبح کی مجلس میں بھی اور کل بھی بہت سارے مطالبات مفتی مطیع الرحمان صاحب جو ہمارے فریق مخالف ہیں ان کے سامنے رکھے، لیکن ان میں سے وہ کسی کا بھی جواب نہ دے کر ہمارے بزرگوں کی کتابیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ موضوع میرا ہے، جب ان کا موضوع آئے گا تو ان کو سوال کرنے کا حق ہوگا، میرے موضوع میں ان کو سوال کرنے کا حق ہے ہی نہیں، چونکہ شرائط مناظرہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ ایک موضوع مکمل نہیں ہوگا دوسرے موضوع پر بات نہیں ہوگی۔ تو چونکہ ابھی ایک موضوع بھی مکمل نہیں ہوا، میرا موضوع چل رہا ہے، میرے موضوع کے اندر جو ہے انہوں نے اپنا موضوع گھسیڑنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے صرف ایک ہی دلیل دی اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم تو ثابت کر چکے ہیں، ہم ثابت کر چکے ہیں۔ وہ کیسے ثابت کر چکے وہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک مقدمے کی 10 دلیلیں ہیں، ابھی میں نے ایک دلیل دی، ابھی تو 9 میرے پاس محفوظ ہیں، ابھی تو صرف ایک ہی دلیل دی، ابھی تو بہت ساری میرے پاس محفوظ ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ ہم نے اس کو رد کر دیا۔ اولاً تو رد نہیں ہوئی، اور اگر بالفرض رد مان بھی لیا جائے تو میرے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں، تو اس کے مقابلے میں ہمارے بزرگوں کی کتابیں دکھا رہے ہیں۔ میرا ان سے مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے اصل موضوع سے ہٹ کر بات نہ کریں، چونکہ میرا موضوع چل رہا ہے۔ جب آپ کا موضوع آئے گا آپ خوب سوالات کرنا، لیکن یہ کہاں کی دیانتداری اور ایمانتداری ہے کہ میرے موضوع پر جو ہے آپ جو ہے غاصبانہ قبضہ کر کے اور اپنا موضوع اس میں گھسیڑ دے۔ جب آپ کے موضوع کا نمبر آئے گا اور میں آپ سے اگر کوئی سوال کروں، آپ کے کسی اکابر کی کتاب پیش کروں، تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، میں کل سے آج سے برابر کہہ رہا ہوں کہ آپ خلط مبحث کر رہے ہیں۔ آپ کو مکمل اختیار دیا جائے گا، اور اس میں بھی آپ فریب کاری کر رہے ہیں، غلط حوالے دکھا رہے ہیں۔ جب آپ کا موضوع آئے گا تو آپ کو اختیار ہوگا خوب شوق سے دکھانا، اور ہم بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے، لیکن آپ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ میرے موضوع میں گھس کر جو آپ مجھے سے سوال کرنے لگے۔ میں سوال کر رہا ہوں، آپ میرے جوابات دیں، میرے سوال کا کوئی جواب نہ دے کر الٹے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا، یہ سوال کیا اس کا جواب نہیں دیا۔ آپ بتائیے کہ میں ان سوالات کے جواب کیوں دوں؟ چونکہ ان سوالات کے جواب دینا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ میں ان سوالات کے جواب اس وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، وقت جب آئے گا تو انشاءاللہ ایک ایک کے جواب دوں گا،
لیکن ابھی میرے اوپر ضروری نہیں. میرے اوپر ضروری کب ہوگا؟ جب مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب کا نمبر آئے گا, جب ان کا موضوع آئے گا. ابھی تو موضوع میرا ہے, جب ان کا موضوع آئے گا تو وہ سوالات کریں گے, میں جواب دوں گا. ابھی موضوع میرا ہے, مجھے سوال کرنے کا حق ہے. میرے موضوع میں وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, یہ حق ان کو کس نے دیا ہے؟ آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ نے کل فہرست کا ذمہ دار ایک پاکستانی کو بنایا تھا, لیکن جب دیکھا کہ میں اس میں بھی کامیاب نہیں ہو رہا, چونکہ وہ یقیناً آپ ہی کی جماعت کا آدمی تھا, تو پھر آپ نے فرید بکڑی بو والوں کو بنا دیا. اور آپ سب حضرات اس چیز کے گواہ ہیں کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے وہ دکھایا ترجمہ کلام پاک کہ دیکھو یہ فرید بکڑی بو والوں کا ہے. آپ نے بھی دیکھا اور سی ڈی میں بھی ہے, آپ حضرات نے دیکھا. ہم ان سے مطالبہ کر رہے کہ وہ جب آپ دکھا رہے تھے تو وہ کہاں چلا گیا, ہم کو وہی دکھا دیجئے. باوجود مطالبے کے آپ وہ بھی نہیں دکھا رہے ہیں, تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ جو ہیں اپنے اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہاں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. دیانتداری کا تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے ہی ہم نے مطالبہ کیا تھا, اور شرائط مناظرہ کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر فریق مخالف حوالے کی صحت کا اطمینان کرنا چاہے تو کتاب دینی ہوگی. ہم نے آپ سے مطالبہ کیا, ہمیں وہ کتاب اب تک نہیں ملی, تاکہ ہم اطمینان کر لیتے, ہم کو معلوم ہو جاتا کہ اصل کیا ہے. اس کا آپ نے اب تک ہم کو کوئی جواب نہیں دیا. آپ کل سے نذیر کا شور مچا رہے تھے کہ یہ نذیر ہے علامہ تفتزانی کی, اور یہ شعر جامی یہ میں نذیر میں پیش کر رہا ہوں. لیکن جب ہم نے اس پر اعتراض کیا تو نذیر تو آپ بھول گئے, اور نذیر کی جگہ معارضہ آپ نے شور مچانا شروع کر دیا. اس پر بھی ہم نے آپ کو سوال کیا کہ نذیر اور معارضہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں, اس کی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی, لیکن آپ ابھی تک اس کی بھی وضاحت نہیں کر پائے. صدر محترم سے گزارش ہے کہ موبائل بند کر دیجیے. کل سے آپ جو ہے نذیر کا شور مچا رہے تھے. جب ہم نے اس پر اعتراض کیا کہ نذیر جو آپ دکھا رہے ہیں نذیر وہ نہیں, ہم نے آج جب نذیر دکھائی اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اس پر کل نذیر کا شور مچا رکھا تھا, آج معارضہ. ہم نے آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ نذیر اور معارضہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ اگر دونوں ایک ہیں تو اس کی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی, اور اگر دونوں الگ الگ ہیں تو اس کی بھی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے تھی. ایک ہے اس کی وضاحت فرماتے, اور دونوں الگ الگ ہیں اس کی بھی وضاحت فرماتے, لیکن آپ نے ابھی تک اس کی بھی وضاحت نہیں فرمائی. آپ نے کیا کیا؟ مفتی مطیع الرحمان صاحب, آپ نے مناظرے کی ایک کتاب کا ایک اقتباس پڑھ کر سنایا, اور آپ نے یہ کہا کہ مدعا علیہ کو دعوے پر دلیل مانگنے کا حق ہے, جس کو آپ نے طلب الدلیل علی مقدمۃ معینۃ کہہ کر پیش کیا. ہم کہتے ہیں کہ اس عبارت پر آپ نے غور کیا, اور ذرا یہ کتابی آپ ہم کو صحت کے لیے بھی دے دیجئے, عنایت فرما دیجئے. آپ نے اس عبارت پر غور فرمایا یا بغیر غور فرمائے ہی پیش کر دیا؟ یہاں ہے مقدمۃ معینۃ, معین مقدمہ, اور آپ تو غیر معین پر اس کو پیش کر رہے ہیں. مفتی مطیع الرحمان صاحب, ہم نے آپ سے, آپ کے اعلی حضرت نے جو قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے
اور من امرہم کی جگہ من انفسہم بڑھایا ہے اور ترجمہ بھی من انفسہم ہی کا کیا ہے. ہم نے پوچھا اس کی وضاحت کیجئے، چونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے احکام شریعت کے شروع میں جو اعلیٰ حضرت کے فضائل مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے خطا نہیں ہو سکتی ہے، غلطیاں نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے اب تک اس کو بھی پیش نہیں کیا ہے. میں وہ عبارت بار بار پیش کر چکا ہوں. من انفسہم من امرہم کی جگہ من انفسہم جو بڑھایا ہے، مفتی مطیع الرحمان صاحب خالص یہ کہہ کر، صرف یہ کہہ کر کہ کاتب کی غلطی ہے پیچھا نہیں چھوڑ جائے گا. احکام شریعت کے شروع میں جو مولانا احمد رضا خان صاحب کے مختصر حالات ہے اس کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے ہی. ایک دوسری کتاب اور ہے، آپ اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے، السمسام علی مشکک فی آیات علوم الارحام. اس کا صفحہ نمبر 3 بھی ملاحظہ فرما لیجئے کہ آپ کی جماعت کا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. پہلے فتوے اور تصنیف سے لے کر آخری فتاوی اور آخری کتاب تک کسی کی بھی رد و تقلید نہیں کی جا سکتی. کسی کی بھی رد و تقلید نہیں کی جا سکتی. کوئی بھی علمی غلطی آپ کی نہیں نکالی جا سکتی. یہ ہے السمسام ڈاک نمبر تجلی ہمارے پاس. پہلے فتوے سے لے کر پہلی کتاب سے لے کر آخری فتاوی اور آخری کتاب تک ان کی کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکتی. کسی کی ہمت نہیں کہ جو ان کی غلطیاں نکال دے. تو آپ کا تو اپنے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ ان سے غلطیاں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ نے اس کو ناممکن بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے ناممکن کو ممکن بنا کر ممکن بنا دیا ہے. دوسرا، ناممکن کو ممکن بنا کر انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے. مفتی مطیع الرحمان صاحب ابھی جو میری آخری تقریر ہوئی تھی صبح کی نشست میں، مفتی مطیع الرحمان صاحب اس میں بھی میں نے آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے اندر جو ایک دوسری جگہ پر تحریف کی ہے، قرآن کریم کو بدلا ہے. میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر وہ آیت کہاں ہے ہم کو دکھلا دیجئے. ابھی تک آپ وہ آیت بھی نہیں دکھلا سکے ہیں کہ قرآن کریم میں وہ آیت کہاں ہے. یہ تمام قرض ہمارا آپ کے ذمہ باقی ہے. لیجئے، ہوشیار ہو جائیے. ایک جگہ اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کے اندر کھلی تحریف کی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجئے. ملفوظات حصہ اول صفحہ 6. ملفوظات حصہ اول صفحہ 6. ارشاد: رب العزت تبارک و تعالی نے 4 دن میں آسمان اور 2 دن میں زمین، یک شنبہ تا 4 شنبہ آسمان، 5 شنبہ تا جمعہ زمین. ہو گیا، ہماری بات اسی میں پوری ہو گئی تھی.
نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد۔ حضرات، کل سے اب تک کی پوری کارروائی آپ کے سامنے ہے اور سی ڈی میں محفوظ بھی ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا نے اپنے دعوے کے ثبوت میں جو دلیل پیش کی تھی اس دلیل کو میں نے باطل کر دکھایا اور ثابت کر دیا کہ وہ فہرست اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنوائی ہوئی نہیں ہے۔ جو فہرست چھپی ہے ہمارے علماء نے آج مولانا نذر محمد صاحب کے اعتراض پر نہیں، پہلے ہی مختلف علماء نے اس کا انکار کیا، رد کیا اور چھاپنے والوں کو ڈانٹا اور مجبور کیا کہ وہ جب اس کے بعد اعلیٰ حضرت کا ترجمہ چھاپیں تو اس میں اس کو نکال دیں، یہ غلط ہے۔ یہ واضح دلیل ہے اس بات کی کہ اہل سنت کا جو موقف ہے چلا آ رہا ہے بزرگوں کا قدیم زمانے سے، علماء بریلوی اسی کے مطابق غلطی اگر کسی نے کی تو اس کو ٹوکا، تنبیہ کی اور اس کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی۔ ناشرین نے جو غلطی کی اسے ٹوکا، تنبیہ کی اور اس ٹوکنے تنبیہ کرنے کے نتیجے میں اس کی صحت ہوئی۔ وہ بار بار مولانا کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ دکھائیے فرید بک ڈپو کا، جو میں نے یہاں سے اٹھا لیا، پھر میں نے ابھی یہاں لا کے رکھا نکال کے، پھر 10 اٹھا کے ادھر کر دیتے ہیں آپ لوگ، تلاش کرنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ تو یہ فرید بک ڈپو نے جو چھاپا تھا جس میں وہ آیت گھسیڑ دی تھی، جب ڈانٹا ہمارے علماء نے، تنبیہ کی، تو پھر فرید بک ڈپو بھی مجبور ہوا کہ صاحب اس کی اصلاح کی جائے۔ چنانچہ فرید بک ڈپو کا دونوں مطبوعہ نسخہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ میں آپ چاہیں گے میں بھیج بھی دے رہا ہوں، جب چاہیں گے منگوا لیں گے۔ اس کے شروع میں فرید بک ڈپو کے جو چھپا ہے اس کے شروع میں جو وہ فہرست لگی ہے اس کے صفحہ 52 پر عنوان ہے انبیاء اور اولیاء دور سے سنتے، دیکھتے اور مدد کرتے ہیں۔ اس میں وہ آیت داخل ہے جس آیت پر اعتراض ہے۔ پھر دوسری بار جب ہمارے علماء نے ڈانٹا، تنبیہ کی، تو فرید بک ڈپو نے، فرید بک ڈپو والا بھائی، میں نے یہاں رکھا تھا ابھی دونوں نسخہ، جب تک ان کو دکھنے کے میں نکال کے دے رہا ہوں۔ یہ بھی یہی ہے یہ بھی ٹھیک۔ دوسری بار جب فرید بک ڈپو کو ڈانٹا گیا، تنبیہ کی گئی، تو فرید بک ڈپو نے ہی یہ نسخہ شائع کیا جس میں وہ فہرست نہیں ہے، اس نے اب صحیح فہرست بنوا کے اس میں شامل کیا۔ یہ بھی آپ لے جائیں، یہ دکھا دیں۔ حضرات، اب بات چلی یہ کہ صاحب مولانا نے مجھ پہ مجھ سے یہ کہا کہ صاحب تمہارے اعلیٰ حضرت نے قرآن کی یہ آیت نقل کرنے میں غلطی کی، یا ان کے بقول جان بوجھ کے کر دی۔
میں نے اسی کے رد میں یہ کہا تھا کہ اگر اس کا نام جان بوجھ کے تحریف کرنا ہے، کاتب کی غلطی نہیں ہے، تو آپ کے سب سے بڑے پرانے پیشوا مولانا اسماعیل دہلوی نے یہی غلطی کی، قرآن کریم کی آیت غلط لکھ دی۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ کاتب سے غلطی نہیں ہوتی، کاتب کو جیسا دیا جا ویسا لکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا اسماعیل دہلوی نے جیسا لکھ کے دیا، کاتب نے ویسے ہی چھاپا۔ تو اعلیٰ حضرت تو بعد میں پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے مولانا نے قرآن کریم میں تحریف کر دی، تبدیل کر دی۔ پہلے آپ ان پہ فتویٰ لگاؤ، تب اعلیٰ حضرت کے پاس آؤ۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تب کہیں باہر نکلو۔ باہر والوں پہ اعتراض کرتے ہو، اپنا گھر نہیں دیکھتے ہو میرے بھائی۔ اور پھر ہمارے آپ کے دونوں کے متفقہ پیشوا حضرت مولانا سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں بھی یہی سے آئی ہے۔ تو آپ کے قاعدے کے مطابق کہ کاتب سے غلطی نہیں ہوتی، جس کی کتاب ہے اسی کی مانی جائے گی۔ تو علامہ سعد الدین تفتازانی پر پہلے الزام دو کہ انہوں نے قرآن کریم میں تحریف کر دی، تبدیل کر دی۔ یہ ماننے کے بعد بھی آپ ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک، آپ کے قاعدے سے، کہ جو تحریف و تبدیل کر دے، جو تحریف و تبدیل کر دے وہ بھی بزرگ ہے۔ اور یہی بات علامہ جامی کے تعلق سے بھی آئی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی دانستہ کر دے، کتابت کی غلطی نہ ہو، تب جو حکم ہوگا ہوگا۔ کتابت کی غلطی کی بنیاد پر، کاتب کی غلطی کی بنیاد پر مصنف پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ حضرات، انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں بھی ایک مطبعے سے نہیں چھپتی۔ اعلیٰ حضرت تو لکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے، آج بھی کتابت ہو رہی ہے، پریس والے چھاپ رہے ہیں اپنے اپنے طور پر، ناشر چھاپ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں منافع کمانے کے لیے۔ تو کون پریس والا کتاب کے چھاپنے میں کیا غلطی کر دیتا ہے، کیا غلطی نہیں کر دیتا ہے، اس کی ذمہ داری اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر نہیں جائے گی۔ حضرات، مولانا نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس مثلاً 10 دلیلیں ہیں، ابھی تو میں نے ایک ہی دلیل دی ہے۔ کل سے آج تک 2 دن گزر گئے، ایک ہی دلیل سے تو وہ ثابت کر نہیں سکے۔ کل سے آج تک 4 نشستیں گزر گئیں، جو ایک ہی دلیل پیش کی، وہ دلیل بھی ان کی ختم۔ دلیل ان کی یہ تھی کہ صاحب اعلیٰ حضرت کے مطبع ترجمے کے ساتھ چونکہ چھپی ہے یہ فہرست، اس لیے اعلیٰ حضرت کی ہے، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے۔ تو کل سے آج تک بیچارے جو ایک دلیل دے پائے وہ بھی ختم ہو گئی، تو اب ان کا دعویٰ تو بلا دلیل رہ گیا۔ اور وہ بھی دعویٰ کیسا؟ اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے کا، ایک مسلمان کے کافر ہونے کا۔ اور مسلمان بھی کیسا کہ جس کو پوری دنیا تو مسلمان کہتی ہی ہے، ان کے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی ایک کتاب میں نہیں 3 کتاب میں ان کو اپنا مسجد کا، یہ اپنی نماز کا امام بنانا چاہا اور ان کو پکا مسلمان مانا۔ تو جو ایسے مسلمان کو کافر کہے بلا دلیل، وہ کفر اس پر خود پلٹ آتا ہے حدیث کے مطابق۔ تو کفر تو مولانا نظر محمد پر خود ہی پلٹ کے آیا، اور پلٹ کے کیا آیا؟ انہوں نے تو جان بوجھ کے اپنے گلے کا توق بنا لیا اس کفر کو، ان سے کفر سرزد ہوا۔ اور جب کفر سرزد ہو تو شرائط کے مطابق ان کو یہاں پر اسی جگہ توبہ کرنا چاہیے اور لکھ کے دینا چاہیے کہ مجھ سے کفر سرزد ہو گیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اسی لیے میرا مطالبہ ہے کہ وہ لکھ کے دے۔ میں نے یہ مطالبہ پہلے بھی کیا ہے، اب بھی میرا مطالبہ برقرار ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، بات چلی تھی توہین انبیاء کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ اگر توہین انبیاء ہے تو اس سے بڑھ کر، اگر یہ ہے آپ کے بقول، تو اس سے بڑھ کر آپ کے ہاں تو موجود ہے۔ جس کو آپ توہین انبیاء کہہ رہے تھے وہاں تو ثابت نہیں کر سکے، اور آپ کے ہاں کا توہین انبیاء کرنا میں نے ثابت کر دکھایا۔ آپ اس کے تعلق سے ابھی تک ایک لفظ نہیں کہہ سکے۔ میں نے ثابت کر دکھایا تھا کہ آپ کی کتاب میں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ میرے ہاں کا معاملہ ہوا تو میں نے کہا، اور الحمدللہ صحیح کہا، کہ وہ اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی فہرست نہیں ہے۔
آپ بھی ایسے ہی کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ وہ براہین قاطعہ میرے کسی بزرگ کی لکھی ہوئی نہیں ہے؟ آپ بھی تو کہہ دو کہ بزرگ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، آپ انکار کر دو تو پھر وہ بات ختم ہو جائے گی. مگر میں جانتا ہوں کہ آپ انکار نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ آپ کے بزرگوں کا شیوا ہی رہا ہے توہین انبیاء کرنا، توہین کر کے اس پر ڈٹ جانا. یہ نہیں کہ کتابت کی غلطی سے توہین ہو گئی تو ہم بھائی نہیں ہمارا نہیں ہے، وہ توہین کا مرتکب نہیں ہے اور وہ ہماری چیزیں نہیں، توہین کرو، اس پہ ڈٹ جاؤ کہ ہاں ہم یہی صحیح ہے، نبی کی توہین کو برقرار رکھو. تو یہ نبی کو اردو سکھانے کی بات جو آئی تھی، آپ اس کا کوئی رد نہیں کر سکے، انکار بھی نہیں کر سکے. اخیر میں قرآن کریم کے ترجمے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت پر جو آپ نے الزام رکھنا چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو خطا کار اعلیٰ حضرت نے کہا، تو اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا، قرآن نے خطا کا لفظ استعمال کیا، خطا کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کا اردو میں دوسرا لفظ ترجمہ بھی نہیں کیا، خطا کا لفظ خطا ہی رکھ دیا. مگر اس کے برخلاف آپ کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ خطا کا خطا ہی کرنا چاہیے. کیا کوئی اردو پڑھنے والا خطا کا معنی نہیں جانتا ہے؟ کیا خطا کا معنی تو سب جانتا ہے. کیا ضرورت تھی اس کا ترجمہ بدل کر، کیا ترجمہ کیا؟ غلط کار ترجمہ کیا، غلط کار ترجمہ کیا، اس لفظ کو بدلا. کیوں؟ جان بوجھ کے بدلا، اسی لیے کہ غلط کار کا معنی اردو زبان میں بد عمل، بد چلن ہے. تو آپ کے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ نے کہا، گویا مطلب ہوا اللہ نے کہا، تو یہ اللہ کی طرف سے کہلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدکار ہیں، بد چلن ہیں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. بد چلن پوری دنیا جانتی ہے بد چلن کس کو کہتے ہیں. ایک نبی کو بد چلن کہنا یہ تو کفر ہے کھلا ہوا، یہ بالکل کھلی ہوئی توہین ہے نبی کی، اور کھلا ہوا عیب ہے یہ نبی کو لگانا، اور اسی لیے یہ کفر ہے. تو آپ کے بزرگ نے دوسرے کفر کا ارتکاب کیا، اور ان کو بزرگ مان کر اور ان کی اس بات کو صحیح سمجھ کر آپ بھی پھر کفر کے مرتکب ہو گئے. اسی لیے آپ پر ڈبل توبہ فرض ہے، اور آپ کو توبہ تجدید ایمان پھر دوبارہ بھی کرنا چاہیے. حضرات، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی بات آئی. میں نے جتنی توہینیں ان کی گنائی ہیں نبیوں کی، میں اپنے موضوع سے ہٹا لوں. میرا موضوع کیا آئے گا؟ امکان کذب آئے گا. میرا موضوع کیا آئے گا؟ وہ آئے گا حفظ الایمان. میں نے ابھی حفظ الایمان نہیں دکھایا، امکان کذب پہ کوئی گفتگو نہیں کی. وہ جو کہہ رہے تھے اسی کو پلٹ کر میں ان کا جواب دے رہا ہوں. امکان کذب کی جب بات آئے گی تب وہ میرا موضوع ہوگا، اور جب حفظ الایمان کی بات آئے گی تب میرا موضوع ہوگا. میں اپنا موضوع زبردستی نہیں گزر رہا ہوں، انہی کے موضوع پہ میں ان کا رد کر رہا ہوں کہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہو، اور پلٹ کے میں جواب دے رہا ہوں کہ دیکھو یہ ہے. تو میں نے ان کو دکھایا تھا انہی کی کتاب میں کہ آپ کے پیشوا مولانا حسین احمد کو خدا لکھا گیا ہے. تو آپ دو خدا کے پجاری ہیں، ایک تو سچا خدا ہے اور دوسرا مولانا حسین احمد کو آپ کے بزرگوں نے خدا لکھ دیا ہے. اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے ان پہ یہ الزام قائم کیا تھا کہ مولانا سید احمد رائے بریلوی کو کے بارے میں مولانا اسماعیل دہلوی نے یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ ان سے وعدہ کیا. تو سوال یہ کہ ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے کہاں وعدہ کیا، اور یا ان کو معراج میں بلا کر یا ان کے گھر میں آ کر؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. میں نے انہی کی کتاب سے یہ دکھا دیا تھا کہ مولانا یعقوب نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا کوئی فارغ 10 روپے سے کم میں ملازم نہیں ہوگا. تو یہ وعدہ کب کیا؟ اگر قرآن میں کیا تو قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا دارالعلوم دیوبند تھا ہی نہیں، اور اگر قرآن میں نہیں تو کیا اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند میں آ کر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا، یا پھر یہ کہ مولانا یعقوب کو معراج میں بلایا تھا، یا مولانا یعقوب صاحب کے گھر میں اللہ تعالیٰ آیا تھا؟ اس کا جواب ان کے ذمہ باقی ہے، کوئی جواب نہیں دے پائے. میں نے یہ بھی دکھا دیا تھا کہ مولانا رشید احمد نے کہا کہ خدا کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا. تو یہ کب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا؟ پھر یہ وعدہ فرمایا تھا تو ان کے بزرگ سید احمد رائے بریلوی سے کی طرح ہاتھ پکڑ کے وعدہ فرمایا تھا یا مصافحہ اور معانقہ کرتے ہوئے وعدہ فرمایا تھا؟ کوئی جواب نہیں دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب لے جاؤ. مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں آپ کو یہ بات کل سے کئی بار کہہ چکا ہوں
کہ موضوع میرا ہے، آپ کا نہیں۔ جب آپ کا موضوع آئے گا، جتنے بھی آپ اعتراضات کریں گے، سوالات کریں گے، میں انشاءاللہ آپ کے ایک ایک سوال کا جواب دوں گا، بجائے اس کے کہ آپ میرے کسی سوال کا جواب دیں۔ آپ تو الٹا مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کے اعلی حضرت پر ایک ہی کفر لگایا۔ اگر پہلے سے آپ جو ہے سماعت نہیں فرما سکے تھے، آپ نہیں سن سکے تھے، تو پھر دوبارہ سن لیجئے، پھر دوبارہ سن لیجئے مفتی مطیع الرحمان صاحب۔ میں نے جو کہا تھا کہ آپ کے اعلی حضرت نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے، الفاظ ہی نہیں اس کے معنی کو بھی بدلا ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے اس کا جواب دیا؟ اور اگر میں نہیں سن سکا تو آپ میں سے کسی نے سنا؟ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ نے کیا جواب دیا؟ اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کاتب کی غلطی ہے، تو آپ کو پھر یہ بتانا ہوگا کہ ترجمے کی غلطی ہے یا الفاظ قرآن کے بدلنے کی غلطی ہے۔ یہ کاتب بھی اتنا سمجھدار تھا کہ جہاں اس نے قرآن کریم کے الفاظ بدلے، وہیں قرآن کا ترجمہ بھی بدل دیا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، اتنی آسانی سے آپ کو راہ فرار نہیں ملنے کی۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، دوسرا سوال میں نے آپ سے کیا تھا، دوسرا کفر آپ کے اعلی حضرت کا یہ ظاہر کیا تھا کہ آپ کے اعلی حضرت نے فرعون کے قصے کے اندر آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت کہاں ہے، کون سے بارے میں ہے، کون سی صورت میں ہے؟ ایمانداری سے آپ بتاؤ کہ مفتی مطیع الرحمان صاحب نے یہ آیت بتائی کہاں ہے؟ بتائی نہیں؟ سنو، آپ ممکن ہے آپ نے نہیں سنا، آپ نے غلط سن لیا، ان نے سن لیا ہوگا، ان کو کان میں آہستہ سے بتا دیا ہوگا۔ نہیں، اگر مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بتا دی ہے تو ہماری گزارش ہے پھر دوبارہ بتا دیں، نکال کے دے دیں، آپ ہی لے آئیے، ہم کو آپ کے لانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو ہم نے جو کہا تھا مفتی مطیع الرحمان صاحب کہ یہ قرآن کریم کے اندر ان الفاظ کے ساتھ کہاں ہے، آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب تک آپ نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ یہاں یہ اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ انہوں نے سنی، اور اگر سنی تو ہم کہہ رہے کہ ہم کو پھر دکھا دیجئے، لائیے ہم کو دکھائیے کہاں ہے، اور مولانا فخر الدین صاحب آپ ہی لے کے آ جائیے وہ قرآن۔ ارے بھائی آپ چپ رہیے ابھی، جی ہونے دیجیے۔ اس کا اب تک کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ کے اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ ڈہڑی منڈانے والے اور ڈہڑی کتروانے والے پر قرآن کریم میں لعنت ہے، آپ نے اس کا جواب دیا؟ اگر آپ نے اس کے جواب دینے کی تو کوشش کی ہے، ان لوگوں کو فریب تو آپ نے دینا چاہا ہے، لیکن وہ فریب آپ کے کام نہیں آئے گا۔
اس لیے کہ قرآن کریم نے جہاں پر لفظ ظالم بولا ہے، ہم کو وہ ایک مقام بھی آپ ایک ہی مقام دکھا دیجئے جہاں فاسق مراد ہو، لعنت کے ساتھ، جہاں کفار کیا نام فاسقوں پر لعنت ہے، ایک جگہ دکھا دیجئے۔ اور جس آیت کو آپ استدلال میں پیش کر رہے تھے وہ تو کافر کے بارے میں ہے، اور قرآن کا تو اصول اور ضابطہ یہ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ قرآن کریم میں جہاں لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ صرف کفار کے لیے ہے۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں فاسقین پر قرآن کریم نے لعنت بھیجی ہے وہ آیت کا ٹکڑا ہم کو دکھا دیجئے، وہ آپ کو ابھی تک ہم کو نہیں دکھا سکے ہیں۔ اسی طرح مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ کے اعلی حضرت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ بولا تھا اس کو آپ یہ کہہ کر گزر گئے کہ دیکھو اس طرح کی دعاؤں کا حدیث پاک کی کتابوں میں تذکرہ ہے، یہ وعدہ ہے۔ تو یہ وعدہ صرف تنہا آپ کے اعلی حضرت سے ہی نہیں، یہ تو پوری امت سے ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو خاص کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، تو وعدہ کہاں کیا، کب کیا، کس حال میں کیا؟ ابھی تک آپ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، ابھی ایک اور کفر میں نے آپ کے اعلی حضرت کا ثابت کیا تھا کہ انہوں نے قرآن کریم کے اندر تحریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں آسمان کو بنایا اور 2 دن میں زمین۔ جب وہ گھنٹی بج گئی تھی 4 دن میں آسمان اور 2 دن میں زمین، قرآن اس کے خلاف کہتا ہے۔ ہم کو وہ قرآن کریم کی آیت دکھائیے مفتی مطیع الرحمان صاحب جہاں 4 دن میں آسمان کو بنانے کا اللہ نے اعلان کیا ہے اور 2 دن کو زمین کا۔ مفتی مطیع الرحمان صاحب، وقت تنگ ہے لیکن آپ کہہ رہے تھے، سنیے اور سنیے، آپ کے اعلی حضرت جو ہے کتنے بڑے عاشق تھے، آج آپ کو پتا چل جائے گا۔ آپ کو تو پہلے سے پتا ہے لیکن آج جو ہے ان لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا کہ شان رسالت میں کتنے بڑے گستاخ تھے۔ لیجئے احکام شریعت حصہ اول کھولیے، احکام شریعت حصہ اول صفحہ 73-74، ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم وباسماء آبائکم واحسنوا اسمائکم۔ واحسنوا اسماءکم، لکھتے ہیں اس کے نیچے بسند جید، اس کی سند بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ احکام شریعت سنی لیا، اس کی سند بھی ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، صحت کے لیے کتاب چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم وباسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ اس کے نیچے لکھتے ہیں
بسند جید، اس کی سند بھی اعلیٰ درجے کی ہے جی. اس کا ترجمہ بھی سنیے. حضور فرماتے ہیں بے شک تم روز قیامت اپنے اور اپنے والدوں کے نام سے پکارے جاؤ گے. تم اپنے نام اچھے رکھو، اپنے نام اچھے رکھو. اس کے بعد احکام شریعت حصہ دوم صفحہ 167. جی احکام شریعت حصہ دوم صفحہ 187. جی روز قیامت شان ستاری جلوہ فرمائے گی. روز قیامت شان ستاری جلوہ فرمائے گی اور لوگ اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے پکارے جائیں گے. یہاں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی ماں کی طرف نسبت کر کے پکارے جائیں گے، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے. اس کی سند بھی جید ہے. تو کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں بولا، نبی پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں جھٹلایا گیا؟ یہ ہے آپ کی اعلیٰ حضرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا، اور آپ کی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، ماں کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے گا. اب مفتی مطیع الرحمان صاحب آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے یا آپ کی اعلیٰ حضرت کی بات کو مانے؟ اور جو نبی کی بات کو جھٹلائے وہ کافر ہے یا نہیں؟ یہ مفتی مطیع الرحمان صاحب بتائیں گے. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب، میں نے اب تک جتنے سوالات کیے ہیں ایمانداری سے آپ بتائیں کیا ان سب میں اعلیٰ حضرت کی تکفیر ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کے کفر کو کہاں تک صاف کیا آپ کو بھی معلوم ہے. آپ تو خلط میں بحث کر کے فرار اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی ادھر جانا چاہتے ہیں کبھی ادھر جانا چاہتے ہیں. اصل موضوع سے ہٹ کر آپ بات کر رہے ہیں. تو مفتی مطیع الرحمان صاحب، جو چونکہ موضوع میرا ہے، جو میں آپ سے اعتراضات کر رہا ہوں، جو آپ سے سوالات کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے جواب دیے جائیں، بجائے میرے جواب دینے کے کہ آپ کے حضرت تھانوی نے یہ لکھا، حکیم الامت اور شیخ الاسلام نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. آپ کا بھی موضوع ہے، جب آپ کا موضوع آئے گا آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ ہر ایک کا جواب دوں گا. ابھی تو موضوع میرا ہے، میرے موضوع میں آپ خلط مبحث کیجئے. جو میں سوالات کر رہا ہوں ان کے اعتراضات دیجئے، ان کے جو میں اعتراضات کر رہا ہوں ان کے جوابات جو ہے آپ مجھے عنایت فرمائیں. لیکن آپ جو ہے اس سے فرار اختیار کر کے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنے اعتراضات میرے اوپر ہو گئے ہیں، میرے آپ کے اوپر ہو گئے ہیں. اگر آپ کہیں تو پھر میں آپ کو شمار کراتا ہوں. مفتی مطیع الرحمان صاحب، آپ نے کل سے نذیر کا شور مچا رکھا تھا. جب میں نے مطالبہ کیا آج نذیر، آج آپ نے معارضہ کہنا شروع کیا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد. اب مولانا
نظر محمد صاحب کے استفسار اور ان لوگوں صاحب کے جواب دینے پر کہ ہاں ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا، مجھے بھی حق مل گیا کہ میں اپنی بات جب کہوں تو اس کے تعلق سے لوگوں سے پوچھوں کہ کیا ہوا اور لوگ جواب دیں اس کا۔ پہل انہوں نے کی ہے تو اس طریقے پر اب مجھے مجبوراً چلنا پڑے گا۔ کہاں تو سبحان اللہ کہنے پر، سبحان اللہ تو تسبیح ہے، سبحان اللہ کہنے پر ان کو اعتراض تھا اور انہوں نے سوال کر کے جواب پوچھا، تو اب مجھے سوال کر کے جواب پوچھنے کا حق تو مجھے بھی مل گیا ہے نا۔ حضرات، مولانا نظر محمد صاحب نے زمین کی پیدائش کے تعلق سے جو کہا کہ قرآن میں کچھ ہے، اعلیٰ حضرت نے کچھ کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ ہے حدیث نے اس کی تفسیر فرمائی، اگر کہیں صراحت نہیں تھی تو تفسیر فرمائی۔ قرآن کریم میں نماز کیا آیا ہے؟ نماز پڑھو۔ نماز کیسے پڑھی جائے پوری تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے وضو کرنے میں سر کا مسح کرو۔ کتنے سر کا؟ چوتھائی سر کا کہ آدھے سر کا کہ دو تہائی سر کا کہ پورے سر کا؟ یہ قرآن میں کھلے لفظوں میں نہیں ہے، حدیث نے اس کی مقدار متعین کی اور اس آیت کا مطلب بتایا جس کو امام اعظم نے فرمایا کہ چوتھائی سر کا مسح ہوگا۔ تو قرآن کریم نے جو یہ فرمایا خلق الارض فی یومین، اللہ نے 2 دن میں زمین بنائی اور 2 دن میں آسمان۔ کئے دن ہو گئے؟ 4 دن۔ اور دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں فرمائی۔ تو دونوں میں تو بظاہر ٹکراؤ ہے، کہیں ہے 4 دن کہیں ہے 6 دن۔ حدیث میں اس کی وضاحت آئی، حدیث میں یہ وضاحت آئی، یہ دیکھیے تفسیر ساوی ہے، قرآن کی تفسیر۔ تفسیر ساوی میں فرماتے قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی خلق یوما فسماہ یوم الاحد ثم خلق ثانیا فسماہ الاثنین ثم خلق ثالثا فسماہ الثلاثہ، یہ دنوں کو پیدا فرمایا اور دنوں کے نام رکھے۔ ثم خلق رابعا فسماہ الاربعہ، پھر چوتھا دن پیدا فرمایا اس کا نام بدھ رکھا۔ ثم خلق خامسا فسماہ الخمس، 5ویں دن پیدا فرمایا اس کا نام رکھا جمعرات۔ فخلق الارض، تو زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا کس دن؟ یوم الاحد والاثنین، اتوار اور پیر کو۔ پھر پیدا فرمایا پہاڑ کو، وخلق الجبال یوم الثلاثہ، منگل کے دن۔ وخلق مواضع الانہار والشجر والقرى یوم الاربعاء، پھر اور چیزوں کو، زمین کے اوپر کی جو اور چیزیں ہیں ان کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ تو اس طرح سے زمین اور زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں دونوں کو ملا کر 4 دن میں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو زمین اور زمین کے متعلقات 4 دن میں یہ ہو گئے، آسمان 2 دن میں 6 دن ہو گئے۔ تو زمین اور زمین کے متعلقات کو ملا کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زمین، چونکہ وہ چیزیں زمین میں ہیں تو ان سب کو بھی ملا دیا، فرمایا کہ 4 دن میں پیدا فرمایا۔ تو حدیث کی تشریح کے مطابق اعلیٰ حضرت نے بالکل صحیح فرمایا۔ مولانا نظر محمد صاحب کو شاید سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے کہ یہ حدیث ان کے سامنے نہیں رہی ہوگی، خالی قرآن کریم کی آیت دیکھ لی، حدیث کا مطالعہ کیا نہیں، حدیث پڑھے بغیر انہوں نے اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر دیا حضرات، اور یہ تفسیر ان کے سامنے نہیں رہی۔ رکھو، اور دوسری تمام تفسیروں میں بھی یہی ہے، وقت کم ہے، ختم ہو جاتا، پوری بات کا جواب نہیں ہو پاتا ہے، اسی لیے تھوڑے سے پر اکتفا کرتا ہوں۔ انہوں نے ابھی کہا کہ صاحب حدیث اعلیٰ حضرت نے نقل کی کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، جو حدیث نقل کی۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو گویا اعلیٰ حضرت نے
اللہ کے رسول کی حدیث کو جھٹلایا، یہ ان کا دعویٰ ہوا، یہی بات انہوں نے کہی۔ حضرات، الگ الگ مواقع کے لیے الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو مرتبہ کر کے ہاتھ دھوئے، وضو کرنے میں 2 ہی مرتبے کر کے ہاتھ دھوئے۔ کسی دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ کر کے ہاتھ دھویا، کسی اور حدیث میں ہے کہ 3 مرتبہ کر کے ہاتھ دھویا۔ تو ایک راوی بیان کرتا ہے جو اللہ کے رسول نے کو ہاتھ دھوتے جس نے دیکھا کہ سرکار نے اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھویا۔ دوسرا راوی بیان کرتا ہے کہ 2 مرتبہ دھویا۔ تیسرا راوی بیان کرتا ہے 3 مرتبہ دھویا۔ تو کیا یہ کہا جائے گا کہ ہر راوی دوسرے کو جھٹلا رہا ہے؟ نہیں، الگ الگ مواقع پر الگ الگ طرح سے دھویا۔ آج یہاں پر ہیں تو 1 مرتبہ دھویا، وہاں پر ہیں تو حسب موقع 2 مرتبہ دھویا، وہاں پر ہیں تو حسب موقع 3 مرتبہ دھویا۔ اعلیٰ حضرت نے اگر وہ حدیث نقل نہیں کی ہوتی، صرف یہ ہوتا کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا، آپ حدیث دکھاتے کہ اس کے خلاف بخاری میں، مسلم میں، فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تب کہتے کہ حدیث میں تو ہے کہ باپ کے نام سے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ماں کے نام سے۔ یا اعلیٰ حضرت نے ماں کے نام سے باپ کے نام سے کہا ہوتا حدیث میں ماں کے نام سے، تو آپ دکھاتے۔ وہ حدیث بھی جس میں باپ کا نام کا تذکرہ ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی لکھ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ہی فرما رہے ہیں دوسری جگہ کہ ماں کے نام سے۔ تو پکارنے کے لیے کوئی 1 ہی مرتبہ پکارا جائے گا؟ ارے آپ بھی تو 50 مرتبہ کسی کو پکارتے ہیں، اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں کبھی کسی نام سے، کبھی ببوا کہہ کے، کبھی بیٹے کہہ کے، کبھی نام لے کے۔ تو مختلف مواقع میں پکارنے کے لیے مختلف طریقہ ہے، کہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کہیں ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو جہاں ماں کے نام سے پکارا جائے گا وہاں ماں کا تذکرہ آیا، اور جب باپ کے نام سے پکارا جائے گا باپ کا تذکرہ آیا۔ یہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ آ گئی نا؟ حضرات، مولانا ہمارے نذر محمد صاحب نے کہا کہ صاحب میں نے اعلیٰ حضرت کے کافر ہونے پر کئی دلیلیں دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایک دلیل دی کہ کئی دلیل دی، خود آپ نے کہا تھا بھی پہلی تقریر میں کہ ابھی تو میں نے ایک ہی دلیل دی ہے، اور آپ ہی اب دوسری تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی دلیلیں دے دی ہیں۔ تو بھئی آپ کی پہلی بات سچی ہے کہ یہ بات سچی ہے، وہ بات جھوٹی ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، وہ تو آپ جانو۔ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایک دلیل دی، وہ آپ نے کہا تھا، میں نے اسی کو نقل کیا کہ مولانا نے یہ کہا۔ آپ ہی اپنی بات کو جھٹلاؤ، آپ ہی کبھی سچے بنو کبھی جھوٹے بنو، وہ آپ کی بات ہے، وہ آپ جانو۔ میں نے تو یہ اپنی تقریر میں دکھایا کہ کل انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کافر ہیں، اور اس کی بنیاد جس بات کو بنائی تھی، اس فہرست کی بنیاد ہی میں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دی۔ مجھ پر یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ فہرست کس نے بنائی کسی نے نہیں، کوئی بنائے۔ بات یہ ہے کہ صاحب ایک آدمی پکڑا گیا اور پولیس والے لے گئے مقدمے کے لیے اس کو کورٹ میں کہ اس نے قتل کیا ہے، تو یہ ثابت ہو جائے کہ قاتل نہیں ہے وہ، اتنا کافی ہے۔ قتل کس نے کیا ہے یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ صاحب وہ بتائے کہ قتل کس نے کیا۔ اتنا اگر ثابت ہو جائے کہ وہ قاتل نہیں ہے، معاملہ ختم، وہ بری ہو جائے گا۔ تو مولانا نے دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فہرست بنائی، اور میں نے ثابت کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے فہرست نہیں بنائی۔ تو اعلیٰ حضرت کو کافر کہنا ان کا غلط ہو گیا۔ اب کس نے بنائی نہیں بنائی، بنانے والے پر کیا حکم ہے، اس سے اس مسئلے کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ لکھ کے دے دیں کہ میں نے اپنے بارے میں، کہ مولانا نذر محمد یہ لکھ کے دے دیں کہ میں نذر محمد نے جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ فہرست مولانا احمد رضا صاحب نے بنائی، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں ثابت نہیں کر سکا، اور مطیع الرحمان نے ثابت کر دکھایا کہ اعلیٰ حضرت نے فہرست نہیں بنائی، وہ یہ اقرار کر لیں، لکھ کے دے دیں، تب پھر میں تبرعاً یہ بتاؤں کہ صاحب وہ کس نے وہ جو تحریف کی ہے وہ فہرست بنائی ہے،
تو میں نے ناممکن یہ بتا تو دیا ہے، میں دکھا بھی دوں گا پورے طور پر، اور جس طرح میں نے یہ ثابت کیا واضح طور پر، پھر وہ بھی واضح طور پر ثابت کر دوں گا۔ لیکن پہلے جو بات ثابت ہو گئی ہے، ان کا دعویٰ غلط ہو گیا ہے، وہ اقرار کر لیں، لکھ کے دے دیں، اور اقرار کرنے لکھ کے دینے کے بعد ان پر جو حکم عائد ہوگا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی طرف اپنے کفر کی نسبت کی، اور اعلیٰ حضرت کا مسلمان ہونا پوری دنیا میں ظاہر ہے، اور ان کے بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان بھی کہا، نہ صرف مسلمان، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے، جبکہ ہر مسلمان کے پیچھے آدمی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ نمازی کے شرائط اور ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ خوبیاں ہوں گی، تب اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کو صرف ان کے بزرگوں نے مسلمان ہی نہیں، ان تمام خوبیوں کا حامل بھی مان لیا۔ تو ایسے مسلمان کو جو ان تمام خوبیوں کا حامل ہو، جو کافر کہے تو حدیث کے مطابق وہ کفر پلٹ کر خود اس کے گردن میں پڑ جاتا ہے۔ مولانا نذر محمد صاحب نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہہ کر حدیث کے مطابق کفر کا طوق خود اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ تو وہ اس کا حکم ہے لازم کہ وہ توبہ کریں، تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، تب اس کے بعد اب وہ پھر مجھ سے سوال کرنے کے حق رکھتے ہیں، تب وہ سوال کریں گے، تب پھر مزید ہم جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ ابھی تو ہم جو جواب دے جا رہے ہیں یہ سب تبرعاً دے کے جا رہے ہیں، ورنہ جو پہلی بات ہے، پہلی بات جب تک طے نہیں ہوتی ہے آگے بڑھنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں، تبرعاً دے رہے ہیں۔ حضرات، یہ تو ان کے دعوے کے تعلق سے بات ہوئی، بیچ میں ضمناً جب سے بات آئی ہے، میں نے جو ان پر ان کے بزرگوں کے عقائد دکھا دیے ہیں، ان عقائد کو آپ بار بار سن چکے ہیں، چھوڑیے جانے دیجئے جناب والا، آپ سب کا جواب نہیں دے پائیں گے، جواب کیا دے پائیں گے؟ آپ شروع سے آخر آج تک آپ کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے 50 سال سے صرف اس بات کا ثبوت مانگتے چلے آئے کہ اے مولانا حسین احمد نے جو جھوٹی نسبت کر دی ہے کتاب کی، اس کا جواب دے دیجئے۔ وہ تو آپ جواب دے نہیں پائے، اس کا کیا جواب دیجئے گا؟ آپ بھی جواب نہیں دے پائیے گا، سارے سوالوں کو رہنے دیجئے، صرف آخر میں نے جو ایک بات پیش کی تھی اس کا آپ جواب دے دیجئے۔ وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند نے اعلان کیا کہ اغلب یہ ہے کہ رام کرشن یہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہوں، اور ان میں سے کم ایک یعنی گوتم بدھ تو ضرور پیغمبر ہے۔ اس کا ہم کو ثبوت دے دیجئے کہ گوتم بدھ کیسے پیغمبر ہے، صرف اسی سوال کا جواب دے دیجئے تو سمجھ میں آ جائے کہ آپ بقیہ کا بھی جواب کچھ دے پائیں گے، اور اس سوال کا بھی جواب نہیں دے پائیے گا تو بقیہ کا کیا دیجئے گا؟ مولانا یاد رکھیے گا، آنے والی تقریر میں آپ ہم کو اس کا جواب ضرور دیں گے کہ گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے، ضرور پیغمبر کے لیے قرآن میں کھل کر آیا ہوگا نام، یا حدیث میں کھل کر آیا ہوگا نام، اور حدیث میں بھی خبر واحد نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ضرور نہیں ہوگا۔ آپ کو کم سے کم خبر مشہور یا خبر متواتر تو دکھانا ہوگا کہ گوتم بدھ پیغمبر ہے، اور وہ بھی نام لے کے آپ کو دکھانا ہوگا کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے گوتم بدھ نبی ہے، گوتم بدھ پیغمبر ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ فرمایا، تو وعدے کے تعلق سے میں نے جو یہ بتایا تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو یہ دعا پڑھ لے تو یہ ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے پڑھ لی تھی دعا تو یقیناً اعلیٰ حضرت ان بیماریوں سے محفوظ رہے۔ اعلیٰ حضرت کے حق میں وہ دعا، اعلیٰ حضرت کے حق میں وہ دعا پڑھ لینا سرکار کے وعدہ کرنے کے مطابق ہو گیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، یہ تو عام ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی یہ دعا پڑھ لے گا ان سب کے لیے وہ وعدہ ہو گیا، خاص مولانا احمد رضا خان صاحب کے لیے کہاں ہے وہ دکھائیے۔ تو مولانا اگر یہی مان لیا جائے کہ خاص اس کے لیے ہو تو قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم کسی خاص کے لیے نہیں ہے، روزہ رکھنے کا حکم کسی خاص کے لیے نہیں ہے، ہے کہ لوگوں نماز پڑھو، لوگوں روزہ رکھو۔ تو کیا آپ کی خاص آپ کو حق ہے کہ نہیں کہے، مجھ کو حق ہے کہ نہیں کہے کہ میں کہوں کہ مجھ پر روزہ فرض ہے، مجھ پر نماز فرض ہے، اگر پیسہ ہے تو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر استطاعت ہے تو مجھ پر زکوٰۃ حج کرنا فرض ہے۔ یہ لفظ مجھ کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اعلیٰ حضرت کو بھی حق تھا اور ہے کہ وہ کہیں کہ مجھ سے وعدہ ہوا ہے، مجھ سے وعدہ فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔